ایسے 10 کام جو صرف چین میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایک اعلیٰ مقام سے وہی قوم حاصل کر سکتی ہے جو ہمت اور حوصلے سے بنا رکے سفر جاری رکھے اور راستے کی رکاوٹوں سے نہ گھبرائے۔ ایسا ہی کچھ چینی قوم نے بھی کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی قوم پر مشکل وقت آیا ہے تو چینیوں کے علاوہ کوئی قوم ثابت قدم نہیں رہی، اور اگر تاریخ کی بات کی جائے تو چین کے نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے سنا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد نبوی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے واضح ہے کہ چین کی دنیا میں کیا حیثیت تھی، اور آج کی یہ ویڈیو بھی چین کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو چین اور چینی قوم کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ دوستو، تاریخ کے سنہرے پنوں پر اپنا نام درج کروانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، لیکن چینی قوم نے یہ کام بھی کر دکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم نہایت محنتی اور امن پسند ہے۔ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو چینیوں نے نہ بنائی ہو۔ چینی قوم وہ قوم ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ناممکن کا لفظ ان کے ڈکشنری میں ہی شامل نہیں۔ جمہوریہ چین قوموں کی برادری میں بحیثیت ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کے ناطے تیزی سے ترقی کرنے والا جادوئی ملک ہے۔ خاص ثقافت، روایت اور قدیم تہذیب رکھتا ہے۔ چینی تہذیب کا شمار دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک میں ہوتا ہے۔ اس تہذیب کی عمر تقریباً 5000 سال پرانی ہے، جبکہ اس کا پہلا تحریری ریکارڈ 4000 قبل مسیح ہے۔ چینی تہذیب کا آغاز ہوانگ ہو اور یانگزی دریاؤں کے بیچ میں ہوا، اور یہ وہی علاقے تھے جہاں سے کسانوں کی قدیم بستیاں پہلی چینی قصبوں اور پھر قومی یونینز میں تبدیل ہوئیں۔ ناظرین، چین سامراجی تاریخ سے قبل ایک غیر مستحکم سیاسی طاقت کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا، جو بنیادی طور پر ایک ہی خاندان اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں پر یرغمال تھا۔ شاہی خاندان کی چینی تاریخ 221 قبل مسیح سے 1911 عیسوی تک ایک بڑے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، جن میں 8 طاقتور خاندانوں چن ہان، سوئی، تانگ، سونگ، یوان، منگ اور چنگ کے تحت دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر ترقی کرتا آ رہا ہے۔ آج براعظم ایشیا کا صف اول کا ملک بن گیا ہے۔ پرانا چین ایک قدیم الشان جدوجہد اور خونی شب و روز سے گزر کر 1 اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کے نام پر اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ چینی قوم نے پچھلے 6-7 دہائیوں سے ترقی کا وہ مثالی سفر طے کیا ہے جو دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چینی قوم اتنی منظم، متحد، مربوط ہے کہ اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کوئی دوسری قوم ہو۔ چین نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں یکساں ترقی کی ہے۔ دوستو، چین کے وسیع و عریض رقبے میں بے شمار ممالک نکل سکتے ہیں۔ اپنی انتھک محنتوں اور چینی صدر شی جن پنگ کی کاوشوں نے آج چین کو دنیا کے سپر پاور امریکہ کے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ آج چین اپنی عمدہ معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور سماجی پالیسیوں کی بدولت دنیا میں سر فخر سے بلند کیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا تبھی ممکن ہوا جب اس کی دیانت دار قیادت نے اپنے بانی قائد ماؤ زے تونگ کی پالیسی پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ آئیے اب چینیوں کے ان کاموں کا جائزہ لیتے ہیں جو صرف انہی سے منسوب ہیں۔ دیوار چین ایک عجوبہ۔ ناظرین، پورا عالم نے دیکھا کہ اپنی بقا کے لیے دنیا کا بڑا عجوبہ دیوار چین تعمیر کرنے والی قوم نے کیسے اپنے متحد اور لگن سے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور اپنے ملک پر ہونے والے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور معاشی حملوں کے آگے اپنی حب الوطنی کو دیوار چین کھڑی کر دی۔ یہ وہی دیوار چین جسے دنیا کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ دیوار چین بیرونی حملہ آوروں سے تحفظ اور اپنا دفاع کرنے کے لیے بنائی گئی۔ یہ دیوار آج بھی جوں کی توں برقرار ہے، اور اس کی بناوٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چینی قوم کس قدر جفا کش اور محنتی تھی۔ چین کی موسیقی۔ چینیوں کی موسیقی بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ پہلی بار سنے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سننے کے بعد آپ لطف اندوز ہونے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ہے تو مشرقی موسیقی۔ سب سے منفرد چیز چینیوں کی نئی اور پرانے گیت ہیں، جبکہ چینیوں کے متعلق یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ چینی جب پاکستان آ کر پاکستانی موسیقی سنتے ہیں تو جھومنا نہیں بھولتے۔ چینیوں کی خوراک۔ چینی قوم اپنے خوراک میں انڈے، گوشت، سبزیوں کے علاوہ کتے، بلیاں، چوہے، مینڈک اور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جب تک ان کے خوراک میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ شامل ہو، ان کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی۔
شیر کا گوشت: چین کے بعض علاقوں میں شیر کا گوشت خوبصورت سے پیک کر کے کھانے کے لیے فروخت کیا جاتا ہے۔ شیر کا مہنگا گوشت صرف سرمایہ دار ہی تناول کر سکتے ہیں۔ شیر کی ہڈیاں دوائیں بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پتنگ بازی کا کھیل: پتنگ بازی کو چین میں مقبول ترین روایتی کھیل کا درجہ حاصل ہے۔ 2019 میں شاندونگ صوبے میں 65 ممالک کی 70 ٹیموں کے 500 پیشہ ورانہ پتنگ باز جمع ہوئے اور اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایونٹ 1984 سے منعقد ہو رہا ہے، جن میں پتنگ بازی کی روایت 2000 سال پرانی ہے۔ چینی آتش بازی کے شوقین: پتنگ بازی کے بعد چینیوں کا دوسرا شوق آتش بازی ہے۔ مختلف تہواروں کے موقع پر شمار اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور اس کام کے لیے ایک خاص جگہ اور علاقے مختص کیے جاتے ہیں۔ دوستو، چین کی ترقی کی داستان کوئی قصہ پارانہ نہیں، یہ حقیقت آنکھوں دیکھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے۔ آج کا چین امریکہ کے لیے ایک بڑا حریف ہے، جس کی معیشت امریکہ پر حاوی ہے اور امریکیوں کی نیندیں اس کے خوف سے اڑی ہوئی ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کسی قوم کی کایا پلٹ دی گئی ہو اور وہ فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچ چکا ہو۔